نشین دے اندر جنت فردوس دے اندر زندہ جسم انبیاء علیہ السلام دے محفوظ میں تو لفظ سناواں تو عقل نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر تکڑے بیٹھے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جومن آکل و توزع فلم یدھب ریح المسک من یدی جڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے آپ دی وفات والے دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا میں آپ دے سینے دے ہوتے ہاتھ رکھا ہے منظر بھی ہے آپ جڑے دن فوت ہوئے میں آپ دے سینے دے ہاتھ رکھا ہے فرمانیاں کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے اس ہاتھ نال میں کھانے بھی رہی وضو بھی کر دی رہی لیکن کئی ہفتے گزرنے دے باوجود آپ دے سینے دے جو میں حد رکھائی اللہ میرے حد بھی جو کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہونے دیتا میری جواب دا عقیدہ میں جواب دا ذمہ دار بننا الحمدللہ میں بڑی شمداری آج جملہ آکھ رہے ہیں گلاب دا پھول ہوئے بہار دا موسم ہوئے صبح سویرے دا ٹائم ہوئے شبنم دے قطرے گلاب دی پتیاں دے موجود ہوئے تے ٹھنڈی مٹی ہوا بھی چلدی پئی ہوئے نسیم خوشگوار رب کائنات دی مینوں قسم ہے شبنم دے قطروں سمیت ہوا دے اندر جھولدا ہویا گلاب دا پھول اتنا ترو تازہ نہیں ہوندا بہار دے موسم وچ جتنا وفات تو بعد پیغمبر دا جسم ترو تازہ ہوندا ہے روح جنت وچ زندگی جنت والی ایک گل اور سناواں تکڑے بیٹھے ہو وفات آون نال موت آون نال دنیا دی زندگی ختم ہو جانی ہے میں روگیا نہیں میں گنا چلتا ادھر میں تحفہ پیش کر لگا موت آون نال دنیا دی زندگی ختم میں غلط دنیا کھا چپ کر بیٹھے ہو اس لیے سارے دے موت آ گئی دنیا زندگی ختم نہیں ہونی بات کرے دے ہو یا موت آون نال دنیا دی زندگی ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دی زندگی 63 سال تے 63 سال دی عمر وچ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی دنیا کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہو گئی سارے بڑے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا نا کیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اج بھی حیات دنیاوی آکھے وہ آپ دی موت دا منکر ہے موت آنا دنیاوی زندگی ختم ہو گئی ہے جڑا ہن بھی دنیاوی زندگی آکھے وہ تو آپ دی وفات دا منکر ہے سنتے بیٹھے ہو شہداء انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ لیکن جنت ہی آپ نے فرمایا صدیق اکبر دے سج موڑے ہوتے آپ دا سج ہاتھ مبارک فاروق اعظم دے کندھے ہوتے کھبا ہاتھ مبارک یہ رل کے چلتے ہیں فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت دے انہی اثر زندہ ہو کے اٹھے ہوئے جی میں ہن کٹھے چل دے ہوئے کہ تو سب تھکے نہ ہو تو میں درود علی مسئلہ ہی سمجھاوا نہ پہلی کلمے میں سو یہ جرا درود پڑھ دیں اے پاک کلمے پاک کلمے وہ کی گل تو میں نے پوچھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پاک کلمے حسن صاحب پاک کلمے 22واں پارہ تے سورت سورت فاتر یہ میرے سامنے سورت فاتر کھلی ہوئی ہے حوالہ سنیں خیال دل دی کھڑکیاں کھول کے تے آیت نمبر 10 فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب یہ حوالہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب جتنے بھی پاک کلمے انہیں اللہ دے دربار پیش تھینے تیرا درود شریف پڑھتے ہیں پاک کلمے
تے جتھے آوے اللہم او بن دیئے دعا میں غلط نہیں آکھا اللہم اغفر لحینا و میت دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انت السلام منک دعا جتھے آوے اللہم او پڑھ دیئے دعا تے میرے سامنے تیرواں پارا تے سورت ابراہیم خیال رب العالمین دا کلام میرے سامنے تے آیت نمبر 39 فرمایا ان ربی لا سمیع الدعا دعا سنن والا کلا اللہ ہے میرا رب سنن والا دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے بھی ہے دعا تے دعا سنن والا میرا رب اللہ ہے اور خیال کرے جملے دے اللہم صلی علی محمد آخر تک اللہم بارک علی محمد آخر تک اے بھی ہے دعا اے درود علی دعا اتھے پڑھتا بھی اللہ سن دے تے نبی دے روزے تے جا کے پڑھتا بھی درود علی دعا اللہ سن دے درود علی کلمے پاک تے پاک کلمے اللہ دے دربار پیش ہوتے درود شریف دعا کے دعا کون سنتا ہے اتھے دعا مانگ تامی سنن والا اللہ ہے چکوال دعا مانگ تامی سنن والا اللہ ہے مسجد نبی شریفی دعا مانگ نبی سونے دے روزے دے کھڑو کے دعا درود علی مانگتا ہے سنن والا کون ہے کہا سے مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہوں کہا سے بدن سادے آگے سے سب دے مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہوں